وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. یہ تھے مولانا حافظ سید علی صاحب کامل جامع اسلامیہ. ہے تعریف زیبا خدا کے لیے، ثنا خاص ہے مصطفیٰ کے لیے. تمہیں چاہیے اگر خدا کی رضا تو پڑھتے رہو کلام خدا. اب حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ خواجہ علی الدین صاحب نظامی. آئے حمد باری تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، سب سے پہلے طلباء قدیم محبان جامع نظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسی مبارک اور مقدس محفل منعقد کی ہے. اللہ جو بھی اس میں دام دلوں میں سخن حصہ لیے ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرمائیے گا. اللہ 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 والليل دجى من وافرته الله 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 ساتي شجر نطق الحجر ساتي شجر نطق
الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى ضرب داري حزرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لعجابته الله 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 لا إله إلا الله. منصور بھائی اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا منصور صاحب. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولہ سے. یہ تھے حافظ خواجہ علیم الدین صاحب. میں نعت شریف کے لیے سید شاہ محی الدین قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت کلام سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے پہلے درود شریف کا نظارہ کیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت کیا بدل جاتی ہے دنیا نگہ یار کے ساتھ. دولت عشق نبی، دولت عشق نبی ساتھ ہی لائے ہیں لئی. ہم تو پیدا ہی ہوئے تارے بیدار کے ساتھ. وہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہیں اب آپ کی فرقت کا یارا
یا رسول اللہ نہیں اب آپ کی فرقت کا یارا یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہم پر خدا یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم کا ہے نظارہ یا رسول اللہ یہ ساری زندگی احسان تمہارا یا رسول اللہ کچھ اپنا دیجئے صدقہ ادارا یا رسول اللہ کچھ اپنے شہزادوں کا اتارا یا رسول اللہ کچھ اپنے شہزادوں کا اتارا یا رسول اللہ بہر منظر بہر جلوہ بہر تقدیر ہے مجھ کو بہر صورت تمہارا ہی نظارہ یا رسول اللہ غریبوں بے کسوں سب کی نگاہیں آپ پر ہی ہے سبھی کا آپ ہے واحد سہارا یا رسول اللہ سبھی کا آپ ہے واحد سہارا یا رسول اللہ تعلق اپنا اپنا ہے محبت اپنی اپنی ہے بجا ہے جس کسی نے بھی پکارا یا رسول اللہ اگرچہ بار دیکھا مگر نادیدہ ہوں پھر بھی ہے دلکش اس قدر روضہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہوں دور قدموں سے مگر جب یاد آتے ہو کہوں کیا کیسے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ بہر منزل لئی بے نوا کے حق میں کافی ہے بہر منزل لئی بے نوا کے حق میں کافی ہے تمہاری چشم میں
کا سہارا یا رسول اللہ. مولانا حافظ محمد علی صدیقی صاحب ڈائس پر تشریف لائیں. محمد عبدالباسط صاحب ڈائس پر. نمائندہ اعتماد ڈائس پر تشریف لائیں. محمد اجمل صاحب. قیمتیں جنس فزونتر ہوئی بازاروں سے، دل بھی آباد ہوا خریداروں سے. یہ تھے سید شاہ محی الدین قادری اپنی مترنم آواز میں نعت صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. اب میں نعت شریف کے لیے محمد واجد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام کے چند الفاظ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور بزرگ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حمدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو سمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو سمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، او آنکھ بھی نورانی، ہر دل بنے میں خانہ. تو سمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، پانی پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے، آقا عالم
پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. مکے کا شعر ہے. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں جو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل بلبل، پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا. تصنیف و تعریف میں، درس تدریس افتاء و تسخیر میں، بحث و تحقیق تصنیف و تعریف میں، جامعہ کا ہے اب ساری دنیا میں نام، جامعہ کا ہے اب ساری دنیا میں نام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. مولوی عالم فاضل وہ کامل ہوئے، مولوی عالم فاضل وہ کامل ہوئے، مفتیان کرام لاکھوں حافظ ہوئے. مولوی عالم فاضل وہ کامل ہوئے، مفتیان کرام لاکھوں حافظ ہوئے. حشر تک ہوں سلامت یہ نیکی کے کام، حشر تک ہوں سلامت، حشر تک ہوں سلامت یہ نیکی کے کام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. پہلے حفاظ کا ایک فقدان تھا، تھی مساجد میں ترویج با علم ترا. پہلے حفاظ کا ایک فقدان تھا، تھی مساجد میں ترویج با علم ترا. جامعہ کا ہے اب بچہ بچہ امام، جامعہ کا ہے اب بچہ بچہ امام، جامعہ کا ہے اب بچہ بچہ امام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. جامعہ ہے خلاف دین اسلام کا، ایک روحانی مرکز ہے ایمان کا. جامعہ ہے خلاف دین اسلام کا، ایک روحانی مرکز ہے ایمان کا. یہاں سے فارغ ہوئے مرشدین کرام، یہاں سے فارغ ہوئے مرشدین کرام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. جامعہ کی سند معمولی نہیں، اس کی دستار بندی روایت نہیں. جامعہ کی سند معمولی نہیں، اس کی دستار بندی روایت نہیں. دستخط ثبت کرتے ہیں خیر الانام، دستخط ثبت کرتے ہیں خیر الانام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. بچہ بچہ صحیح العقیدہ ہے یہاں، فیض انوار اللہ امداد اللہ سے. بچہ بچہ صحیح العقیدہ ہے یہاں، فیض انوار اللہ امداد اللہ سے. جانثار اور پرستارے خیر الانام، جانثار اور پرستارے خیر الانام، آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام. ہے نہیں ان میں کوئی بھی بے فاتحہ، اہل سنت سے ہر ایک کا ہے رابطہ. ہے نہیں ان میں کوئی بھی بے فاتحہ،
اہل سنت سے ہر ایک کا ہے رابطہ، پڑھنے والے ہیں بردہ درود و سلام، پڑھنے والے ہیں بردہ درود و سلام، پڑھنے والے ہیں بردہ درود و سلام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ دیکھا جب آپ نے کم کیا جا رہا ربط و نسبت ادب عشق صلی اللہ، دیکھا جب آپ نے کم کیا جا رہا ربط و نسبت ادب عشق صلی اللہ، حفظ ایمان کا بہتر کیا انتظام، حفظ ایمان کا بہتر کیا انتظام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ جمع فرما دیا اسوہ اصحاب کا احترام نبی کس کے دل میں تھا کیا، جمع فرما دیا اسوہ اصحاب کا احترام نبی کس کے دل میں تھا کیا، تاکہ ظاہر ہو ایمان کا اصلی مقام، تاکہ ظاہر ہو ایمان کا اصلی مقام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ پیر امداد اللہ سن کے ساری کتاب خوش ہوئے دی دعائیں تمہیں بے حساب، پیر امداد اللہ سن کے ساری کتاب خوش ہوئے دی دعائیں تمہیں بے حساب، انوار احمدی رکھ دیا اس کا نام، انوار احمدی رکھ دیا اس کا نام، انوار احمدی رکھ دیا اس کا نام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ دیا امت کو تحفہ یہ ایمان کا جس میں حیران ایمان کی جان کا، دیا امت کو تحفہ یہ ایمان کا جس میں حیران ایمان کی جان کا، تاکہ محفوظ ایمان کریں خاص و عام، تاکہ محفوظ ایمان کریں خاص و عام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ سینگ شیطان اپنی اٹھایا ہی تھا عشق احمد کی تلوار سے کاٹ دی، سینگ شیطان اپنی اٹھایا ہی تھا عشق احمد کی تلوار سے کاٹ دی، کر دیا بد عقیدوں کا حصہ تمام، کر دیا بد عقیدوں کا حصہ تمام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ عشق سرکار ہی عین ایمان ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی جان ہے، عشق سرکار ہی عین ایمان ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی جان ہے، انوار احمدی کا کھلا ہے بیان، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ جتنے فرقے بھی دنیا میں بنتے رہیں، رنگ جو بھی عقائد بدلتے رہیں، جتنے فرقے بھی دنیا میں بنتے رہیں، رنگ جو بھی عقائد بدلتے رہیں، انوار احمدی ایک فتویٰ ہے عام، انوار احمدی ایک فتویٰ ہے عام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ حشر تک مشعل راہ یہ تصنیف ہے، عاشقوں کی زبانوں پہ تعریف ہے، حشر تک مشعل راہ یہ تصنیف ہے، عاشقوں کی زبانوں پہ تعریف ہے، اس میں ہے مصطفیٰ کے ادب کا پیام، اس میں ہے مصطفیٰ کے ادب کا پیام، آپ پر رحمت حق کی لاکھوں سلام۔ امداد اللہ کے کچھ نام لیواؤں کے کچھ اداروں میں پائی گئی خامیاں، امداد اللہ کے کچھ نام لیواؤں کے کچھ اداروں میں پائی گئی خامیاں، ہے نظامیہ میں صد ادب احترام، ہے نظامیہ میں صد ادب احترام، ہے نظامیہ میں
صد ادب احترام آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام ہے نظامیہ میں صد ادب احترام آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام محبوب اللہ کا مجھ پہ احسان ہے محبوب اللہ کا مجھ پہ احسان ہے عشق صلی اللہ میرا ایمان ہے محبوب اللہ کا مجھ پہ احسان ہے عشق صلی اللہ میرا ایمان ہے میرا شیوا ہے سیرت پہ لکھنا کلام میرا شیوا ہے سیرت پہ لکھنا کلام آپ پر رحمتیں حق کی لاکھوں سلام ماشاءاللہ یہ تھے احسان صاحب۔ حضرات محترم، آج کی محفل جو کہ مولانا محمود شریف صاحب نظامی کی زیر صدارت منعقد ہو رہی ہے، اس محفل میں خطبہ استقبالیہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک نعت مولانا محمد عبدالحلیم صاحب جو خلیفہ سلسلے غوثیہ کمالیہ سے، وہ اپنے نعت کے چند اشعار سنائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ شہنشین پہ تشریف فرما محترم علماء اکرام اور مشائخین اعظام اور دیگر معزز سامعین، برادران طریقت اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موقع جامع بانی نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت انور اللہ فاروقی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنا وقت نکال کر آپ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت ہے اور ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ میں بانی جامع نظامیہ کی چند خدمات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت 1264 ہجری میں کھنڈار میں ہوئی۔ آپ کا وصال 1336 ہجری میں حیدرآباد میں ہوا۔ آج کی مزار پر نور جامع نظامیہ کے احاطے میں ہیں۔ آپ کے سلسلے نسب والد ماجد کی جانب سے 39واں وارثوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والدہ ماجدہ کے واسطے سے امام طریقت حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ وقت کے جلیل القدر علماء حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی اور حضرت عبدالحی فرنگی اور وقت کے محدث وقت عبداللہ یمنی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ معقولات اور منقولات میں درج امامت پر فائز ہوئے۔ آپ ساری زندگی فروغ علم کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے اعتدال کے ساتھ ساتھ تسلط دین کی فکر کو عام کیا۔
آپ کے تجدیدی و اصلاحی کاموں کی طویل فہرست ہے، جس میں چند یہ ہیں: قدیم علم نو ادراک کی حفاظت، ان پر تحقیقات، ان کی طباعت، ان کی اشاعت، کتب خانہ آصف جاہی کا قیام، ادارت المعارف، اشاعت العلوم جیسے مشہور زمانے اداروں کا قیام۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے باطنی پر ایک عظیم الشان یونیورسٹی کی بنیاد جو جامعہ نظامیہ ہے۔ سلاطین وقت کی خصوصی تعلیم و تربیت جیسے آصف جا ششم میر محبوب علی خان اور ان کے شہزادے نواب میر عثمان علی خان اور ان کے شہزادے حمایت علی خان، شجاعت علی خان کی تعلیم و تربیت، دارالافتاء کا قیام، رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل، نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیتے ہوئے شہر کے باہر کروا دیا، رمضان المبارک میں جن کے اوقات کی تقاریب اور دعوتوں پر روک اور ہوٹلوں پر پردے ڈالنے کا حکم، نکاح کے سیاہ ناموں کی ترتیب، میرج سرٹیفکیٹ جو آپ کی انوینشنز ہیں، مختلف مقامات کی اصلاحی دورے، گلبرگہ شریف میں بند نواز کی بارگاہ کی تعمیر و ترمیم، شفا خانے کی تعمیر، دیگر رفاہی کاموں کے ساتھ ساتھ مدرسے دینیہ کی بنیاد بذات خود اس کی نگرانی کی، ملک و بیرون کی مساجد کی تعمیر و آباد کاری جیسے آسٹریلیا، بصرہ وغیرہ، انجمن اصلاح مسلمانان کا قیام، فتوحات مکیہ کا درس، تصنیف و تعلیف کے ذریعے علوم دینیات کا فروغ، عقائد صحیح کی ترویج، عقائد باطلات کا رد بلیغ، دینی قائدین کی رہنمائی کے لیے کتاب اہل خدمات شرعیہ، مشائخین طریقت کی تربیت کے لیے ہدایت الشیخ بطور نصاب نظوم، اسلام کی تفہیم کے لیے دور جدید تعلیم یافتہ ذہنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقاصد اسلام دوسرے کتابات، سیاہ خطہ سے احادیث شریفہ کا انتخاب فرما کر ان سے عربی زبان بزبان عربی ذکر کثیر خرچ فرما کر مدینہ منورہ سے نایاب کتب کی نقل 40,000 ذکر کثیر خرچ فرما کر مدینہ منورہ سے نایاب کتب کی نقل 40,616 احادیث پر مشتمل اور 70 سے زائد کتب کا مجموعہ، کنز الاعمال کی پہلی مرتبہ دارت المعارف سے اشاعت، گمراہی فرقوں کا علمی، تحقیقی و سنجیدگی اور اسلوب میں رد مبرر، ختم نبوت پر شاہکار تصانیف، افادت افہام، انوار الحق، انوار احمدی کی تصنیف، یہ بانی جامعہ نظامیہ کے چند خدمات تھے۔ اور اسی وقت کے مشہور و معروف حضرت پیر غوثی علیہ رحمہ، جو اسی وقت کے جو میرے بڑے جگہ پیر ہوتے ہیں، ان کی شان میں ایک ربائی بیان کرتا ہوا چلوں۔
کا نام محمد رکھا، جب گنج خفی سے نور مخفی نکلا، اللہ نے اس کا نام محمد رکھا۔ اے صلی اللہ ظاہر و باطن غوثی، اے صلی اللہ ظاہر و باطن غوثی، سب نور محمد ہے یہ اللہ اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی شمس العارفین سراج السالکین حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مقامی شاہ، آپ کا 2 ہفتے پہلے نظام آباد میں عرس منایا گیا، جو میرے حضرت پیر ہیں، ان کی شان میں کچھ منقبت کے اشعار پڑھنے کی سعادت پیش کرتا ہوں، جو میرے شیخ پیر طریقت الحاج مولانا شاہ محمد غوث الدین معلوم شاہ محبوب نگر کے لکھے ہوئے ہیں۔ شکر حق واجب ہے، شکر حق واجب ہے، ہم کو پیر ایسا مل گیا، شکر حق واجب ہے، ہم کو پیر ایسا مل گیا، دین کی نعمت ملی ہے، دین کی نعمت ملی ہے، وہ ہمیں کیا مل گیا، دین کی نعمت ملی ہے، وہ ہمیں کیا مل گیا، بھیجتے ہیں جاؤ دل سے، بھیجتے ہیں جاؤ دل سے، اس پہ ہم لاکھوں درود، بھیجتے ہیں جاؤ دل سے، اس پر ہم لاکھوں درود، شیخ صحبت میں تیری، شیخ صحبت میں تیری، ہم کو آقا مل گئے، شیخ صحبت میں تیری، ہم کو آقا مل گیا، جب کبھی چہرے سے ٹپکا، جب کبھی چہرے سے ٹپکا، قادری جاؤ جلال، جب کبھی چہرے سے ٹپکا، قادری وہ جاہے جلال، ایک ہمت آ گئی، ہم کو سہارا مل گیا، ایک ہمت آ گئی، ہم کو سہارا مل گیا، راہ الفت میں قدم رکھنا کوئی آسان نہ تھا، راہ الفت میں قدم رکھنا کوئی آسان نہ تھا، شیخ اکبر کی عنایت پیر غوثی شاہ پر، شیخ اکبر کی عنایت پیر غوثی شاہ پر، تم نے دیکھا جس گھڑی بس ہاتھ ان کا مل گیا، تم نے دیکھا جس گھڑی ہاتھ ان کا مل گیا، ذکر حق اللہ اللہ آج بھی آؤ سنو، ذکر حق اللہ اللہ آج بھی آؤ سنو، عارف حق واصل حق کا نشان مل گیا، فضل حق معلوم وہ، فضل حق معلوم وہ، الحمدللہ کیا کہیں، فیضان جاری ہی رہے گا، ہاتھ ایسا مل گیا، فیضان جاری ہی رہے گا، ہاتھ ایسا مل گیا۔
آج کی اس پر نور محفل کے صدر عالی جناب مولانا محمود شریف صاحب، نائب صدر بزم طلباء قدیم ریاض، اور آج کے معزز مہمانان مولانا حافظ نوید افروز صاحب، مولانا محمد سراج صاحب اور مولانا لطف اللہ حسینی صاحب اور دیگر علماء کرام اور محترم و معزز سامعین، خطبہ استقبالیہ کے لیے حکم ہوا ہے۔ انتہائی چند الفاظ کے ساتھ میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت ہمیں علماء سے سننی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں سب سے پہلے ہمارے بیرونی مہمان جو ریاض، دمام اور جبیل سے آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ ان علماء نے ہماری گزارشات کو سنا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ساتھ ساتھ ان علماء کا بھی میں شکر گزار ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں جو آج کی اس محفل میں اپنے خطابات سے نوازیں گے، اور خاص طور پر ان معاونین کا جن کا ہر قسم کا ہمیں تعاون رہا۔ الحمدللہ اس محفل کو سنوارنے میں، اس محفل کو آگے بڑھانے میں، خاص طور پر ہمارے ولی الرحمان صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں پر نام اگر دو تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی۔ بہرحال فرداً میں ہر ایک کا استقبال کرتا ہوں اور ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ معزز سامعین کا کہ یقیناً آپ کی آمد یہاں پر اس محفل کو چار چاند لگا دی، اور ہمیں ریاض جیسے مقام پر بیٹھ کر ہمیں اولیاء اللہ کا ذکر اور ان کی خدمات کو سننے اور یہاں پر اس کو سماعت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ریاض الحمدللہ ایک ایسا شہر رہا ہے جس کی وابستگی ہمیشہ جامعہ نظامیہ سے رہی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب جامعہ کا 125 سالہ جشن ہوا تھا تو یہاں پر استقبالیہ ترتیب دیا گیا، جس میں معزز حضرات نے اس میں حصہ لیا، جیسے ڈاکٹر ماجد قاضی جو کنگ فہد کے ڈاکٹر خاص تھے، اور علی جناب رفعت حسین انصاری صاحب جو خاص ڈاکٹر ہیں کنگ عبداللہ کے، اور ایسے آرکیٹیکٹ سلیم صاحب، اور کئی ایسے حضرات تھے جن کی فہرست 40 تک پہنچتی ہے۔ اس وقت 10 نکاتی پروگرام پیش کیا گیا۔ الحمدللہ ان حضرات نے 10 میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ یہ آپ حضرات کا تعاون تھا اس وقت کہ کلیت البنات کی ذمہ داری معززین ریاض نے اس کو قبول کی اور اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات ہی کی کاوش سے آج وہ کلیت البنات، جہاں سے سینکڑوں طالبات مفتیات، عالمہ، فاضلہ اور کاملہ بن کر وہاں سے اور حافظہ بن کر وہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ دین کی اشاعت آج حیدرآباد کے محلے میں چپے میں نہیں بلکہ ریاستوں اور بیرون ریاست اور یہاں تک کہ بیرون ملک بھی وہاں کے طالبات وہاں کے طلباء اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب فیضان ہے بانی جامعہ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے اور وہاں کے فیض کو فیض عام فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں اور دوبارہ پھر میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ بزم طلباء قدیم ریاض اور محبان جامعہ کے زیر اہتمام اس محفل میں آپ حضرات تشریف لائے اور اس محفل کو کامیاب بنائے۔ وجزاکم اللہ خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ان حضرات کی مدد کے لیے مولانا
خواجہ عارف الدین صاحب شبرا کے حکم سے محترم عبدالحلیم صاحب ان کی شادپوشی مولانا نوید افروز صاحب فرمائیں۔ محترم عبدالحلیم صاحب۔ موجود سامعین، یہ ہماری روایت رہی ہے کہ جو حضرات اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان کی گل پوشی ہو، لیکن یہاں تو گل تو نہیں، کم سے کم شال موجود ہے، تو اس روایت کو گل کو شال میں تبدیل کر کے ایک ان کی ہمت افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فردن میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا نوید افروز صاحب مولانا عبدالحلیم صاحب کی شال پوشی فرمائیں گے۔ اور آج کی محفل کے روح رواں اور انتہائی انہمام کے ساتھ جو بالکل تن من کے ساتھ مصروف ہیں، محترم ریاض بھائی صاحب آپ کی گلپوشی فرمائیں گے۔ مولانا محمود شریف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی شال پوشی فرمائیں۔ اور علی جناب ولی الرحمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور ان کی شال پوشی کے لیے میں مولانا سراج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی۔ علی جناب اشفاق بیابانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اشفاق بیابانی صاحب کی شال پوشی فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد علی صدیقی صاحب سے، مولانا فاروق حسین صاحب سے تشریف لائیں۔ میں مولانا لطف اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شکریہ آپ حضرات کا، اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی تاخیر کے میں انتہائی مولانا نوید افروز صاحب آج کے ہمارے خاص مہمان خصوصی ہیں، ان کی گلپوشی کے لیے میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی فرمائیں۔ نوید افروز صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں معلوم ہوا کیا ہے جبھی تو عثمان، نہیں معلوم ہوا کیا ہے جبھی تو عثمان، گھوٹ اٹھا مکتب انوار پرستاروں سے۔ آئیے آج کے ہمارے مقرر میں انتہائی عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا حافظ میر محمد علی صاحب سے کامل الفقہ جامع نظامیہ سے کہ بانی جامعہ بحیثیت مسلم اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شہر نشین پہ تشریف فرما محترم صدر جلسہ اور معزز مہمانان خصوصی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں جلوگر فرمایا ہے. آپ ہی کی مبارک ہستی کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. آپ کی رسالت تا قیامت تک بلکہ تمام معاملات تک، حشر و نشر تک آپ ہی کی رسالت اور آپ ہی کی نبوت رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ و تجدید کے لیے، احکام دین کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء ربانیین و داعیان اسلام و فقہائے اعلام کو پیدا فرمایا جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نفوس قدسیہ کو ایسی توفیق خیر سے نوازا جو تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی راہ میں نہ بادشاہوں سے ڈرتے، نہ لشکر و سپاہ کی مادی طاقت ان کے عزم و مصمم کو بدل سکتی. انہیں صرف اور صرف اللہ کا خوف رہتا. ایسے ہستیوں کے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین یبلغون رسالات اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بندے عارف باللہ حضرت العلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مجھ کو جس عنوان سے گفتگو کرنے کا حکم ہوا، اس میں آپ کے اصلاحات کا ذکر کرنا ہے کہ بانی جامع نظامیہ نے کس طرح اصلاحات فرمائی ہے، جس کا تذکرہ ہو. ابتدا میں بانی جامع نظامیہ کی مختصر سیرت جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہو چکی. تو آپ کے جو معاملات تھے، بانی جامع نظامیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جب علوم ظاہری و باطنی کو مکمل فرمایا، اس کے بعد آپ جب ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے تو آپ ملازمت کے لیے تقریباً 1.5 سال تک ملازمت کیے. اور آپ کی جو ملازمت تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ آپ اس ملازمت سے منسلک نہ رہے، بلکہ آپ کو ملازم بن کر ماتحت رہنا نہیں، بلکہ آپ کی علمی و ادبی و اخلاقی و اصلاحی سرپرستی آپ کو کرنا تھا. اور حالات کچھ ایسے ہوئے کہ آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور آپ 1285 ہجری میں محکمہ مالگزاری میں جو خلاصہ نویسی کی خدمت پر مقرر تھے، اس سے آپ نے استعفیٰ دیا. صرف ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا تھا کہ ایک
فائل جو آپ کے سامنے آئی تھی جس میں سود کی لین دین کا معاملہ تھا، آپ نے اس فائل کو نقل کرنے سے آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں ایسے معاملات نہیں کرتا، اور آپ نے وہاں سے استعفیٰ دے کر اس نوکری سے آپ نے سبکدوشی اختیار کی۔ بہت جلد بانی جامعہ نظامیہ کی شہرت اور آپ کی عمدہ تدریس و تربیت کا شہرہ ہوا تو سلطنت آصفیہ کے 6ویں فرمانروا نواب میر محبوب علی خان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ شیخ الاسلام نے اس کے لیے پہلے تو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ قوم کی خدمت شاہان کی تربیت سے زیادہ بہتر ہے، لیکن شیخ الاسلام سے خواہش کی گئی تو آپ نے بعد استخارہ کے آپ نے اس عہدے کو قبول فرمایا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میر محبوب علی خان کے بعد میر عثمان علی خان کے بعد ان کے صاحبزادے میر شجاعت علی خان معظم جا اور میر حمایت علی خان اعظم جا آپ کے سامنے شرط تلفظ حاصل کیے۔ بانی جامعہ نظامیہ کا سفر آپ نے 4 مرتبہ حرمین کی زیارت کی اور تیسری مرتبہ تو آپ نے اس ارادے سے گئے کہ یہیں پر سکونت اختیار کرنا ہے، اور 3 سال آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ 3 سال کے قیام کے دوران آپ نے انوار احمدی کی تصنیف فرمائی اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور آپ پھر 4تھی مرتبہ جب آپ نے حیدرآباد سے ہجرت کر کے اس ارادے سے روانہ ہوئے کہ اب تاج عزیز مدینہ منورہ میں ہی قیام کیا جائے، لیکن آپ کو بارگاہ نبوی سے حکم ہوا کہ سرزمین دکن کی طرف واپس جاؤ، اور آپ بے قرار ہونے لگے۔ مدینہ طیبہ کو چھوڑنا آپ کے لیے ناگوار گزرا تو آپ اپنے شیخ العربی والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اس طرح کا حکم ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا حکم رسالت میں سعادت دارین ہے، حکم کی تعمیل لازمی ہے، تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دکن کو واپس ہوئے۔ شیخ الاسلام جب دکن کو واپس ہوئے تو آپ کے ہم اثر علماء و مشائخ میں حضرت سید عمر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد القدیر حسرت رحمۃ اللہ علیہ اور محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اور پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں اس وقت کے علماء و مشائخین میں سے تھے۔ آپ نے ان تمام حضرات کے ساتھ حیدرآباد میں چونکہ آپ سلاطین آصفیہ کے استاد تھے تو آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا تو آپ نے ان بزرگوں کو ساتھ لے کر بہت ساری اصلاح کے کام فرمائے، اور جامعہ نظامیہ کا جو قیام ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ جامعہ نظامیہ جو آج ملک کی عظیم یونیورسٹی ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام کے قائم کردہ درسگاہ علم و ادب ہے، اس کا مقصد مسلمانوں میں مذہبی شعور کو پیدا کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے روشناس کروانا، مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی جائے اور نوجوانان ملت کو تقریری صلاحیتیں ان میں پیدا کی جائے اور ان سے مسلک اہل سنت والجماعت کی حفاظت کی خدمت کا کام لیا جائے۔ الحمدللہ یہ مشہور اہل سنت کا مضبوط خلا اپنے بانی کے افکار سے روشنی حاصل کرتے ہوئے انہی مقاصد کی تکمیل میں ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد طالبان علوم نے اس چشمہ شیریں سے سیراب ہو کر علماء و صلحاء اور خطباء و مفسرین کے عہدے پر پہنچے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک میں وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، ہوئے تو شیخ الاسلام کو 19 جمادی الاولیٰ 1330 ہجری میں امور مذہبی کے ناظم اور سلطنت دکن کا صدر الصدور منتخب فرمایا، لیکن بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے معذرت خواہی کی کہ سرکاری ملازمت کی انتہائی عمر 55 سال
مقرر ہے اور میں اس سے تجاوز کر گیا ہوں، لیکن شاہان وقت نے یہ اعلان کیا کہ اس وقت ملک میں آپ کی خدمات آپ سے زیادہ کوئی اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو بانی جامع نظامیہ نے چونکہ آپ کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ تھی اور آپ جو خدمات انجام دیے وہ صرف دکن ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کا فیض جاری رہا۔ آپ نے مساجد کی تعمیر اور آباد کاری کی، یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ ناموس توحید و رسالت کے تحفظ کے لیے ملک و بیرون ملک میں مساجد کی تعمیر کروائی، بالخصوص اس میں آسٹریلیا بصرہ کے مساجد قابل ذکر ہے۔ شہر کی مساجد کی تعمیر آپ پاشی کا اہتمام آپ نے کروایا اور امام و خطیب و مؤذن کو تقرر فرمایا، اور مساجد کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظام رہے، آپ نے مدارس کو آپ نے قائم فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دارالارقم میں جو مدرسے کا قیام عمل میں لایا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اسی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر حضرت نے ملک و بیرون ملک میں دینی مدارس کا قیام اور اس کی ترقی کی طرف توجہ فرمائی۔ اور دینی خدمات انجام دینے کے لیے عوام میں شعور پیدا ہو، اس لیے آپ نے مختلف کورس قائم کیے دینی خدمات کے لیے، مؤذنی، خطابت، امامت، اذان وغیرہ کے امور کو بخوبی انجام دہی کے لیے آپ نے ایک تعلیمی نصاب کو مقرر فرمایا، اور آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا صاحب غلام محی الدین علیہ الرحمۃ ابھی آके گئی وصول لگائی یہ ونٹے اس میں آ رہا تھا لائٹ کا دل گیا سب۔ ہاں ہاں آیا نہیں آ رہا آئی لائٹ ہے، لائٹ آتی ہے بڑھتی۔ نام تول کی کمی کی وجہ سے حلالت پائی تو آپ نے باضابطہ طور پر نام تول کی صحت کے لیے آپ نے ایک محکمہ قائم کیا۔ اور یہی نہیں کہ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ نے ایک انجمن قائم فرمایا جو تحفظ اوراق متفرقہ کے نام سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ ادب ہمارے اندر سے کم ہو رہا ہے۔ بانی جامع نظامیہ نے اسی وقت ایک انجمن ایسی قائم کی جس میں بانی جامع نظامیہ نے اپنے مدینہ منورہ کے قیام کے دور میں آپ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ مدینہ طیبہ میں فاقہ کش بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جن میں ایک شخص کی آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ فاقے کی حالت میں پانی میں مٹی کو گھول کر پیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً ان کی ضروریات کو اس وقت پورا فرمایا، اور حیدرآباد آنے کے بعد آپ نے ایک انجمن قائم کی جو حرمین کی امداد کے لیے، وہاں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہاں کے شاہان وقت سے آپ نے اس کو پورا کروایا۔ اور اسلام میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، نماز، روزہ اور
رمضان، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے قمری تاریخ سے اسلام کے میں قمری تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ نے رؤیت ہلال کی کمیٹی کو تشکیل فرمایا، جس میں اس وقت کے مشہور علماء کرام اور مشائخ اعظام اور ماہرین فلکیات کو شامل فرمایا، اور آپ نے رؤیت ہلال کی کمیٹی کو قائم کی، جو الحمدللہ آج تک بھی وہ کمیٹی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو حکومت آصفیہ میں جو تھا کہ لوگ نکاح و طلاق کے جو معاملات تھے اس کی سب معاملات زبانی تھے، لوگ جائیداد حاصل کرنے کے لیے جھوٹے نکاح نامے، جھوٹی نکاح کی گواہوں کو لاتے اور دعوے کرتے کہ ہمارا ان سے نکاح تعلق ہے، یہ کوئی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹے طلاق کی گواہیاں دیتے۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے بان جامع نظامیہ نے نکاح ناموں کی تربیت دی، اور اس پر دفتر قضاعت کو اس پر مامور کیا کہ وہ نکاح و طلاق کے تمام معاملات کو بخوبی انجام دے۔ اسی طرح آپ نے دائرۃ المعارف کو قائم کیا، جس میں بہترین کتب کو، نایاب کتب کے نسخوں کو اس میں جمع کیا گیا، اور اس دائرۃ المعارف سے ایسی کتابیں جمع ہوئی، ایسی کتابوں کا اس سے کتابیں منظر عام پر آئی جو ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہوئی۔ اسی طرح بانی جامع نظامیہ کے کاوشوں کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد احادیث جمع کیے گئے، اور ان احادیث میں بانی جامع نظامیہ کے شاگردوں نے کام کیا، اور اس طرح کنز العمال جو ایک کتاب جو بانی جامعہ نے قلمی نسخہ مدینہ منورہ سے لایا تھا، ان کی یہاں دائرۃ المعارف سے ان کی نواز کی، جو تقریباً 43,624 احادیث پر مشتمل ہے، اور مستدرک الصحیحین کی اتباعاً آپ نے کروائی جو 8,956 احادیث پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بانی جامعہ کے شاگرد رشید حضرت محدث لکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان نے ایک ایسی نایاب کتاب فقہ حنفی کے لیے حدیث کی کتاب زیاد المصابیح کے نام سے جمع کی، جس میں احادیث آپ نے 6,634 احادیث آپ نے اس کے اندر شامل کی، اور مصنف ابی شیبہ کی 40 کا کام جامع نظامیہ کے فردت علامہ عزیز بید صاحب نے کی، جس میں 37,942 احادیث ہے۔ اسی طرح بانی جامع نظامیہ کی کاوشوں سے 1,01,57 احادیث جمع ہوئے۔ اور سرکاری ادارے ملک کی تمام عدالتوں میں صدر و وزیرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ بانی جامع نظامیہ کے اور بے شمار آپ کے خدمات ہیں، جس کا فیض ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ کے سامنے یہ جو علماء ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے، یہ بھی جامع نظامیہ کے ہی فیض کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے اور دنیا میں بے شمار آپ نے دیکھا ہے کہ جامع نظامیہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کتنا اس سے کام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تعظیم عزیز بانی جامع نظامیہ کے کو رسول پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں رسول پاک علیہ السلام کی خصوصی حاصل کرنے کے لیے اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھے مولانا حافظ میر محمد علی چشتی صاحب کا جامع نظامیہ۔ اسلام کے اصولوں پہ چلنا بھی سیکھ لو، حالات کی روش کو بدلنا بھی سیکھ لو۔ اب میں بانی جامعہ بحیثیت معاون علوم اسلامیہ خطاب کے لیے مولانا حافظ محمد فاروق حسین صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ کو دعوت دیتا ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام صدر جلسہ حضرت العلامہ مولانا محمد محمود شریف صاحب نظامی کامل الحدیث جامع نظامیہ و دیگر علماء نظامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے نوازا، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فارغین نظامیہ کی جو نسبت اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری مادر علمیہ جامع نظامیہ ہے، یہ ایک ایسی جامعہ ہے کہ جس کی بنیاد اور جس کی اساس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایما پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ جامعہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مقبول ہے، جیسا کہ بانی جامع نظامیہ کے تلمیذ رشید اور جامع نظامیہ کے جو سب سے پہلے مفتی مولانا مفتی الدین علیہ الرحمہ اپنی کتاب مطلع انوار میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بانی جامعہ حضرت مولانا مفتی الدین صاحب کو منتظم کی حیثیت سے بھی آپ نے ان کو فرائض انجام دینے کے لیے کہا تھا، اور اسی انتظام کے سلسلے میں وہ وقت بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن جلسہ تقسیم و اسناد ہوتا ہے، اسی کی تیاری میں آپ اسنادات کو تیار کر رہے تھے تاکہ جلسہ تقسیم و اسناد میں ان سندوں کو طلباء کے درمیان تقسیم کی جائے۔ تو عالم رویا میں اسی حالت میں آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور عالم رویا میں حضرت مولانا مفتی الدین رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ عالم رویا میں حضور اکرم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جس کی تیاری کر رہے تھے اور جن اسنادات کو تم ابھی سنوار رہے تھے تاکہ دوسرے دن ان اسنادات کو طلباء کے درمیان تقسیم کی جائے، ان اسنادات کو طلباء کو دیا جائے، تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اسنادات میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان اسنادات پر میں اپنی دستخط ضبط کر دوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جامع نظامیہ سے ایسی والہانہ محبت اور عقیدت ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبول ہے ہماری جامعہ کہ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اسنادات میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر اپنی دستخط ثبت کر دوں۔ یہ بانی جامع نظامیہ کا فیض و کرم ہی ہے، اور آپ جس جامعہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے جس کی اساس رکھی، جس کی بنیاد رکھی، کیوں نہ ہو جس کے ایمان پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے یہ جامعہ کو قائم فرمایا، تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جس جامعہ کو بانی جامعہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر قائم فرمایا ہے، تو پھر اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں ہوگی تو اور پھر کس کی ہوگی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص فیض و
जामिया पर है और अहले जामिया पर है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंतजिम साहब को ये कहा कि वो सनदात को मेरे सामने पेश किए जाएं ताकि मैं उस पर दस्तखत करूं। जिस उन्वान को मुझे दिया गया है वो उन्वान बड़ा वसी है और ख़ास तौर पर हज़रत बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान का जो इल्मी फैज़ान है आज हम देख रहे हैं। दुनिया के हर गोशे गोशे में हज़रत बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के फूल महक रहे हैं और दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ता क़ियाम क़ियामत वो ऐसे ही दीनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। और ये भी बानी जामिया निज़ामिया का फैज़ व करम है कि वहाँ से तलबा फारिग होते हैं और फिर उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होता है। जिस तरह से हम जिस मादरे इल्मिया में तालीम हासिल की है और वहाँ के असातिज़ा हमको दौरान तदरीस इस बात की तलकीन करते, इस बात की ताकीद करते, तुम ये नहीं समझना कि तुम आलिम बन जा रहे हो, तुम फाजिल बन जा रहे हो, तुम कामिल बन जा रहे हो, बल्कि मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना सैयद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह खास तौर पर हमेशा अक्सर ये फरमाया करते कि देखो तुम अगर जामिया से फारिग हो रहे हो तो तुम ये नहीं समझना कि तुम अपने आप को आलिम नहीं समझना, तुम अपने आप को फाजिल नहीं समझना, तुम ये नहीं समझना कि तुम कामिल तौर पर आलिम हो चुके हो, बल्कि तुम इस लायक हो गए हो। अब इस जामिया में तुमने ऐसी दर्स और ऐसी तालीम हासिल की है कि तुम इस लायक हो गए हो कि अब आगे की जो मराहिल है उसको तय कर सको। अब हकीकत में तुम तालिब इल्म बन चुके हो, तुम अपने आप को तालिब इल्म ही समझना। अगर तुम तालिब इल्म ही समझोगे तो फिर आगे तुम अपने मराहिल को और भी अच्छी तरह से कामयाब कर सकोगे और इन मराहिल को तय कर सकोगे। तो हजरत उस्ताद मुहतरम भी यही कहते थे, ताकीद फरमाते थे और वो भी अपने असलाफ से ये तालीम हासिल की थी और उन्होंने ये हमेशा हमको ताकीद करते थे कि ये ज़रूर याद रखना कि जो तुमने इल्म यहाँ पर हासिल किया है, अब इस इल्म को लोगों के दरमियान पहुँचाना तुम्हारी ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुम यहाँ से अगर सनद हासिल कर रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम जिस इल्म को हासिल किए हो और जो इल्म है वो विरासत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ताला के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने जिनको अपने क़ुर्ब ख़ास के लिए मुंतखब फरमाया है और अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब फरमाया है। तो फिर अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले के बाद अगर ये जिम्मेदारी अगर किसी को दी है तो वो उलमा को दी है, वो उलमा किराम को दी है। खास तौर पर उलमा मुहम्मदिया यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी हमको मालूम होता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है, वो बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है। तो मालूम ये हो रहा है कि जो फरीज़ा जो जिम्मेदारी बनी इसराइल के अंबिया अंजाम देते थे, अब वही फरीज़ा वही जिम्मेदारी अब उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम के उम्मत के उलमा के सुपुर्द किया गया है, उनकी तफ़वीज़ किया गया है कि तुम अब इस दावत को आम करो, इस्लाह दीन की दावत को आम करो, तालीम दीन को आम करो और अहकाम दीन को तुम आम करो ताकि लोगों के अंदर शुऊर पैदा हो जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, लैल नहार कैसे गुजारना चाहिए वो उनको सही तौर पर मालूम हो जाए। तो ये उलमा किराम जो वारिस अंबिया हैं, इन्हीं उलमा किराम में से हज़रत बानी जामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान भी होते हैं, आपका भी शुमार होता है। और फिर आप भी वही उलूम इस्लामिया की तरबियत व इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया। कहीं पर आप तस्नीफ़ व तारीफ़ के ज़रिए से उलूम इस्लामिया को आम करते, तो कहीं पर खिताबत के ज़रिए से आप उलूम इस्लामिया को आम करते, कहीं पर इस्लाहात की तरतीब देते हुए वहाँ पर उस शक्ल में आपने उलूम इस्लामिया को आम करने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और सबर आवर कोशिश की है। जो भी आपने खिदमत अंजाम दिए हैं उसको उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा हैं वो भी यही कहते कि ये हक़ अगर किसी का होता तो ये हज़रत बानी जामिया अनवारुल्लाह फारूकी का ही होता, ये हज़रत बानी जामिया ही के हिस्से में होता कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया था उलूम इस्लामिया की तरबियत व इशाअत के लिए।
تو پھر آپ نے قلم کے ذریعے سے بھی علوم اسلامیہ کی اشاعت کی ہے. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شاہکار مقاصد الاسلام نظر آتی ہے, کہیں پر آپ کی قلم کے شاہکار انوار احمدی کی صورت میں نظر آتی ہے, کہیں پر آپ کا شاہکار حقیقت الفقہ کی شکل میں نظر آتی ہے, کہیں پر آپ کا قلمی شاہکار ہم کو افادۃ الافہام کی جو ہے شکل میں نظر آتی ہے. تو یہ جو علوم کے جو شاہکار ہیں یہ حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان ہی کا ہے کہ آپ نے ایسے تصانیف اور تعلیف کے ذریعے سے لوگوں کو اور لوگوں میں یہ بیداری آپ نے پیدا فرما دی کہ تم ہرگز بھٹکنا نہیں, تم اپنے سیدھے راستے پر گامزن رہنا چاہیے. اور اگر تم کو اسلام کا صحیح طور پر اگر تم مطالعہ کرو گے اور اسلام کی صحیح عقیدے کو اگر معلوم کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے, ہم سب کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ کے جو قلمی شاہکار ہیں مقاصد الاسلام کی صورت میں, حقیقت الفقہ کی شکل میں, افادۃ الافہام کی شکل میں, انوار الحق کی شکل میں, ان اگر شاہکاروں کو بھی اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم ہرگز برائی کی طرف نہیں جا سکتے, گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے. تو یہ آپ کے شاہکار ہیں, علم شاہکار ہیں. اور پھر یہ بھی حضرت بانی جامع نظامیہ ہی کا فیض ہے کہ آپ نے جس جامعہ کو قائم فرمایا ہے اس جامعہ سے ایسے جلیل القدر بڑے علماء مفسرین اور محدثین وہاں سے علوم حاصل کیے ہیں, علوم اسلامیہ حاصل کیے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں وہ علم خدمات انجام دے رہے ہیں. کہیں پر ہم کو مفسر اعظم حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمہ دکھتے ہیں, کہیں پر محدث اعظم اور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کی شکل میں ہم کو نظر آتے ہیں, کہیں پر ادیب علامہ سید ابراہیم ادیب والد محترم صدر الشیوخ حضرت احمد صاحب اللہ وہ نظر آتے ہیں. ایسے ہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے شیوخ حضرات وہ بھی حضرت بانی جامع نظامیہ کے فیض و کرم ہی سے ان کو وہ فیض حاصل ہو رہا ہے کہ وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. انہی لوگوں میں سے اور انہی اشخاص میں سے ایک جو علمی شخصیت ہے وہ حضرت مولانا خالد شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. ویسے ہی جیسے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ اپنی زندگی کو علوم اسلامیہ کے لیے وقف کر دیا تھا, آپ تقریباً 50 سال علمی خدمات میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے ہیں. آپ کا جامعہ سے ایسی والہانہ محبت ہے, ایسی عقیدت ہے کہ آپ کو دوسرے اور جامعہ سے, بیرون ملک سے, دوسرے دبئی سے, کویت سے اور بڑے جامعوں سے آپ کو آفر آیا. آپ کو یہ آفر آیا کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ یہاں پر آ کر آپ اپنا علمی فیضان طلباء کے درمیان تقسیم کریں, آپ یہاں کے طلباء کو بھی مستفید ہونے کا موقع دیں. تو حضرت مولانا خالد شریف صاحب اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, بس میرا یہی وتیرہ ہے, بس میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں خدمت جامعہ میں ہی رہوں اور میری حیات بس جامعہ کی خدمت ہی میں گزرے اور اسی میں میرا خاتمہ ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث صاحب اللہ کے یہ اقوال ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے آپ خدمت علم حضرت جامعہ بانی جامع نظامیہ ہی کے انداز میں آپ دے رہے ہیں. اور آپ بھی کئی لاکھوں ہزاروں اپنے شاگردوں کو مستفید فرما رہے ہیں اور اسی مستفید کرتے ہوئے آپ نے بھی ایک بڑا ذمہ اپنے لیے, یہ آپ نے اپنے ذمے ایک بڑا ذمہ داری لی ہے اور آپ نے بھی بانی جامع نظامیہ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا مدرسہ جو ہے قائم کیا ہے جس کو ہم المعہد دین عربی کے نام سے جانتے ہیں. اور آپ اس مدرسے میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام فرمائے ہیں کہ عربی لغت اور عربی زبان ہی میں وہاں پر ہر ایک طالب علم بات کرے گا. جو بھی وہاں پر طالب علم تعلیم حاصل کرے گا تو بس وہ عربی زبان ہی میں تعلیم حاصل کرے گا, چاہے وہ چھوٹی جماعت کا طالب علم ہو چاہے وہ بڑی جماعت کا طالب علم ہو. اس کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ بس وہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا. تو آپ بھی ایسے ہی علم خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اسی شکل میں انجام دے رہے ہیں جس انداز میں حضرت بانی جامع نظامیہ نے اپنے تصانیف اور اپنی تعریفات کے ذریعے سے ہم کو آپ نے مزین فرمایا ہے. اور اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو بالکل
ہرگز ہم جو ہے گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حال رہے گا، اور حضور قدمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں بھی ہم ہمیشہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر ہم حضرت بانی جامع نظامیہ کی انوار احمدی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو عشق محمدی اس میں جھلکتا ہے۔ عشق محمدی کیسی ہونی چاہیے اور محبت رسول کیسی ہونی چاہیے، وہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے اس کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات کو جمع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے علوم اسلامیہ میں جو خدمات انجام دی ہے، اس دور کا جو بڑا فتنہ، وہ جو سب سے بڑا فتنہ اس دور کا جو تھا وہ ہے قادیانیت کا فتنہ تھا۔ اور رد قادیانیت میں اگر دکن میں سب سے پہلے اگر کوئی قلم اٹھائے تو حضرت بانی جامع نظامیہ ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ ہی اہل دکن میں سب سے پہلے اگر اس کا رد اگر کوئی فرمائے ہیں علماء میں سے تو وہ حضرت بانی جامع نظامیہ عارف باللہ مولانا محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جگ علیہ رحمہ ہی ہے، کہ آپ نے اس کی رد قادیانیت میں افادۃ الافہام لکھے اور اس کا بہت ہی بھرپور اس کا رد فرمائے ہیں، اور یہ بھی آپ نے اس کے اندر تحدی یعنی چیلنج بھی کیا ہے، اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو جو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اگر تمہارے اندر قوت و طاقت ہے تو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں اس کتاب کے رد میں اور کوئی کتاب لکھ کر بتاؤ۔ تو آج تک بھی کوئی اس کی رد میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکا ہے، اور تا قیام قیامت بھی اس کتاب کے رد میں کوئی اور کتاب لکھ سکے گا۔ تو یہ حضرت بانی جامع نظامیہ کے علم شاہکار ہے۔ اس طرح سے آپ نے علوم اسلامیہ کو پھیلایا، ترویج و اشاعت کی، اور لوگوں میں بیداری فرمائی کہ یہ جو گمراہی کے جو راستے پر لوگوں نے تم کو گمراہی کی طرف بلانے کے لیے مختلف انداز میں تم کو بہکا رہے ہیں، تم کو ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، تو تم ہرگز گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ میں موقع کی نزاکت کے لحاظ سے میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور ان اشعار میں جو ہے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ جن کی توجہ نے پالا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ جن اپنے خاص امتیوں کی طرف ہو گئی، ان کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ جن کی توجہ نے انہیں پالا اور جن کی کرم نے انہیں نوازا، جن کے کرم نے انہیں نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت بانی جامع نظامیہ کے خدمت میں یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی خراج تحسین و عقیدت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اس عقیدت کو، اس خراج تحسین و عقیدت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضرت بانی جامع نظامیہ کے مسلک و مشرق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا فاروق حسین صاحب کامل جامع نظامیہ۔ نام تیرا نہ محتاج اظہار ہے، تیری خدمت کا ہر ایک کو اقرار ہے، علم و فن کا تو ایک بحر ذخار ہے، جامعہ تیری محنت کا شاہکار ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مہمان، معزز مہمان خصوصی مولانا نوید صاحب، کامل تاریخ جامع نظامیہ اور صدر غزل طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شاہ نشین پر موجود میرے استاد گرامی مولانا محمود شریف صاحب کی اللہ، جنہوں نے مجھے مولوی اول میں تعلیم دی تھی، اور میرے سینئر ساتھی
مولانا ڈاکٹر سراج الدین صاحب, مولانا قاضی عارف الدین صاحب, اور ان سے بھی زیادہ سب سے زیادہ سینئر ساتھی مولانا لطف اللہ حسینی صاحب. یہ سب میرے سینئر ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور سب نے مجھے حکم دیا کہ میں تقریر کروں. میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنے نزدیک کہ میرے استاد یہاں پر موجود ہیں کہ پیراکی میں, تالاب میں یا کنویں میں جب اس کا استاد موجود ہوتا ہے بڑی بے فکری سے تیرتا ہے. اگر ڈوبنے کی نوبت آئے تو استاد محترم موجود ہے. اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھا تو میرا استاد بھی ہے اور میرے سینئر اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور میرے ایک عزیز دوست میرے ہم بانی جامعہ نظامیہ, کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ بالکل تشنگی محسوس ہوئی. ابھی بات میں پہنچی کہ جو ہے اختصار سے کام ہونے. چھوٹی سی بات ہے کہ موزنی کے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جو نا ایک چاقو ہوتی تھی ملاؤں کے پاس, وہ جو ہے وہ چاقو جو ہے دم کی بھی ہوتی تھی. ہمارے والد صاحب جب دورے پہ گاؤں میں مرغے ہوئے کاٹ کے بہترین روغن دار سالن نرام ہوتے کیا ہے حلال کرے ہوتا کون کرے ہوتا. ارے صاحب دم کی بھی ہمارے دادا کی جو ہے چھری رکھی ہوئی ہے, ہٹا لے تو چلیتا نہیں ہوتا. ارے کہاں سے دم کرے تو کہا دھوئے اگر نہیں دھوئے تو اس کا دم ٹوٹ جاتا, سوچ کے رکھو. تو وہ جو ہے یہ جو ہے حرام کھلا رہے تھے, تو یہ بانی جامع نظامی کی فکر ہوئی کہ جو نا انہوں نے حلال کھلایا اور جو نا ذبیحہ وغیرہ کے موزنی کے امتحانات رکھے. ورنہ یہ طرفہ تو ماشاء اللہ جیسا پیش شروع کر کے شادیوں میں لڑائی جھگڑے آئے تھے, شادی کرتے بندے میٹھے میٹھے باتیں کرتے, ہاں اتنا ماہر ہے اتنا ماہر ہے. یہ ہے جب توڑن تاڑی کی نوبت آتی, کھلا طلاق کی نوبت آتی تو جھوٹ پہ اتر پڑتے. نہیں وہ سرخ دینارے سرخ بھی کیے اور فلاں بھی تھے تو کیا نام ہے بانی جامع نظامیہ. کیا بانی جامع نظامیہ کی خدمت پڑے کہاں فکر میں گئی ہوئی. چھوٹے سے چھوٹے سستے سے لے کے ہندوؤں سے یہاں تک مسلمانوں سے ہٹ کے ہندوؤں کے پاس بھی جو ہے انہوں نے بولی کی ایک رسم ہوتی تھی جو ہے نا ہندوؤں کے اندر وہ بغیر شادی شدہ ایسی پھرتی تھی. تو بانی جامع کا حکومت طاقت کے دور سے وہ ہندوؤں کے گھر میں اور بادشاہوں کے پاس آیات قرآن دکھلا کر فرمان نبی کو بتلا کر دربار میں شاہوں کی جا کر اجڑے ذہنوں کو چھپانا ہے, وہ اپنا ہے وہ ہمارا ہے. بادشاہوں سے لے کر نوابوں سے لے کر ہر قوم ہر طبقے کی انہوں نے اصلاح کی ہے. اور تقسیم کرنا چاہے گا کہ دیا جائے تو مانی جاتا اللہ کو چودہ کو پیش ہے اور مزید جیتے جاتا اور مزید کرنے کو پیش کر سکتے ہیں. جس طرح ہماری دیگر مولانا میں آنے کے بعد کچھ نئے باتوں مجھے باقی جانے کے اندر تلاش کیا تو مجھے ملے. معلوم ہے قیامت تک یہ دردگاہی چلتی رہی اور لوگ جو ہے ڈھونڈتے رہے تو پتہ نہیں کتنے نقاط اور کتنے باتیں ہوئی. تو ایک بات میں آپ ہی رہ کر اپنی باتوں کو سمجھ لیتا ہوں, وہ یہ ضروری بھی ہے میرے لیے کہ میں بھی جو ہے بزم طلبہ حدیث کو محبان جامع نظامیہ کا بانی و صدر ہوں. وہاں پر ہم بڑے اخلاص سے کام چلا رہے تھے تو بہت مخلص لوگ ہمارے ساتھ کام کے ساتھ آ رہے تھے. تو لوگوں کو جو ہے یہ عہدے کی تمنا شیطان لوگوں کے دل میں ڈال دیتا. تو کہہ رہے کہ بھائی تم لوگوں کی جماعت ہے تو ایک سال تمہارا صدر رہے گا, ایک سال ہمارا صدر رہے گا. محبان جامع نظامیہ کیونکہ پہلی مرتبہ میں یہاں پر بینر پر دیکھ رہا ہوں طلبہ خدیم و محبان جامع نظامیہ, تو اسی لیے اس کی تھوڑی وضاحت کرنا. جو طلبہ خدیمی تھا یہاں پہ محبان کے جو خرابیاں ہوتے وہ بتا رہا ہوں تاکہ جو نا محبان بھی چوکنے رہے اور طلبہ بھی چوکنے رہے اور یہ بزم یوں ہی سلامت رہے. یہ میرا مقصد ہے. ایک بات مقصد کی بات کروں میں تاکہ آپ کا اگر وقت خراب کر رہا ہوں تو وقت لے رہا ہوں تو کوئی معصوم میں آپ کے مقصد کی بات بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک سال صدر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا تو یہ ہے اخلاق کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم کر رہے طلبہ خدیمی کے صدر رہیں گے, ساری تنظیم ان کے سب کمیٹیاں بنائیں گے. جیسے تعلیمی کمیٹی ہمارے پاس ہے, اس کے صدر سید جمال اللہ قادری صاحب ہے. فائنانس کمیٹی بنا دی گئی,
اور یوتھ کمیٹی بنا دی گئی، اس کے اندر سیرت کمیٹی بنا دی گئی، اس جلسے سیرت کرنے کے ساری کمیٹیاں بنا کے ساری ذمہ داریاں، استقبال حجاج کمیٹی ہے، اس کے بھی صدور نائب صدر معتمد وہ لوگ جو ہے مالی خرچہ انتظامات سارے وہ لوگ کر لینا، وہ سیرت کمیٹی کا جلسہ ہو تو سارے انتظامات وہ لوگ کر لینا. سر فائنانس کمیٹی کا بھی ہے، فائنانس میں دارالعلم کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، وہاں پہ کم از کم پہلے 500 بچے تک اس کے اندر زیر تعلیم تھے. اب رمضان میں وہ مدرسہ آ جانے، رمضان میں چھٹیاں آ جانے کی وجہ سے اب اتنے زور و شور سے وہ مدرسہ نہیں چل رہا. میں یہاں آپ لوگوں کو بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو شہرت کے بھوکے تھے، وہ لوگ جو کچھ نفع چاہتے تھے، وہ لوگ کچھ عزت چاہتے تھے، وہ لوگ دور ہو گئے اور اپنی بزم کا دوسرا نام دے لے کے وہ لوگ ہٹ گئے. لیکن آج ہمارے پاس الحمدللہ میں نے یہ تربیت دی، ہمارے طلبہ خدیم کو بھی میں نے یہ بتایا اور ہمارے محبان کو بھی میں یہ بتایا، دیکھو اس بزم کسی بھی بزم کسی بھی نیک کام میں آپ اگر جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی چیز لینے کی کوشش مت کرو، دینے کی کوشش کرو. دیتے رہو، تمہاری عزت سلامت رکھیں گا اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب سے دیتے رہیں گا. دیتے جاؤ، تم کوئی چیز مت لو. عزت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ارے لا کے بٹھا رہے ہیں آپ کو، نہیں عزت بھی نہیں چاہیے. ارے آپ کو جو فوٹو اخبار میں نہیں، وہ اخبار میں فوٹو بھی نہیں ہونا. ارے آپ کو نہیں کوئی چیز نہیں ہونا. میں یہ جو کام کیا ہوں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کے دلوں کو ٹھنڈک رہے گی. اگر آپ کی کہیں ہم تلخی ہو رہی تو آپ کو صدمہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنی نیت کے خالص نیت کے ساتھ جو طلبہ خدیم کے ساتھ جڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو ابھی آپ کبھی مایوسی نہیں ہوں گی. آپ کو اگر آپ کچھ لینے کے لیے، اسٹیج پہ بیٹھنے کے لیے، شہرت لینے کے لیے یا کوئی اور طلب کے لیے آپ جڑ گئے ہیں اور وہ طلب پوری نہ ہو تو اختلاف آ جاتا، جدائی آ جاتی. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی جدائی ہو جائے تو اچھا ہے. اندر تک جا کے جدائی ہو تو نہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی. تیر ہے، چھوٹا سا چبا تھا پھر نکل گیا تو تیر اندر تک گھس جانے کے بعد پھر کھینچ کے باہر نکل جان نکل جاتی پوری. تو اتنا اندر تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں کچھ لینا ہے طلبہ خدیم سے تو آپ طلبہ خدیم سے جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ اس کے رسول سے لینا ہے تو طلبہ خدیم سے جڑ جاؤ اور اللہ اس کا رسول ضرور دے گا. میں 2 باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سید علی ڈاکٹر سید علی محمود، وہ سب سے پہلے بزم اتحاد کے مشہور ہے، اخباروں میں فوٹو وغیرہ آتے ہیں. وہ جب بزم طلبہ خدیم جدہ سے جامعہ نظامیہ جدہ سے جڑے اور جامعہ نظامیہ پہلی بار تنصیب وہ فوٹو کاپی مشین کی تنصیب عمل میں آئے تو 8 دن میں انہوں نے اپنے دوست احباب سے پیسے کلیکٹ کر کے فوٹو کاپی مشین تنصیب کرے. 10 دن نہیں گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لایا اور جو محراب میں بیٹھے مسکراتے آپ سے جو نا ہاتھ ملا رہے تو انہوں نے فوراً میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بولے. تو بزم یہ جامعہ کا تعلق سرکار سے ہے، یہ بزم کا تعلق بھی سرکار سے ہے. تم یہ سرکار کی طرف نظر کرتے ہوئے تم اس بزم کی خدمت کرتے رہو. تم کو غائب سے تمہارے مسائل حل ہوتے رہیں گے، غائب سے تم کو پیسہ ملتا رہے گا اور تم کو کوئی کبھی نہ شیطان تم کو بہکا سکے گا نہ تم کو تمہارا نفس بہکا سکے گا. یہ واقعہ ختم ہوگا. اب اس وقت سید خواجہ وقار الدین جو خاک طیبہ کے ہیں تو وہ ہم کو نائب معتمد استقبال حج کمیٹی بناتے ہی جو ہے انہوں تقریباً 2,500-3 ہزار روپے ایک ہی جلسے میں خرچ کرے اور دوسرے تیسرے ہفتے میں ان کے بھی خواب میں سرکار تشریف لائے اور وہ بولنے لگے میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو طلبہ خدیم سے مل کر اخلاص سے کام کرنے پر حضور آج بھی تشریف لا رہے ہیں. سرکار تم اپنا اخلاص پیدا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے مشرف ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو مجھے بار بار جو ہے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنی تقریر کو اختصار کرو. تو یہ جو ہے میں اپنی تقریر کو اختصار کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے جو بڑے عاجزی ملتجیانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ میں آج پہلی مرتبہ محبان جامعہ نظامیہ دیکھا ہوں. یہ ہمیشہ سلامت رہے اور آپ مخلص لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور چھوٹے موٹے سے اپنی کچھ نہیں تو نہیں یہاں پر جیسا ننھے منھے طلبہ آئے اور تقریریں کیے اور جو نا یہ تو بھی کام چلاتے رہو. یہ ہماری آئندہ نسل ہمارا سرمایہ ہے اور جو نا اس کو بڑھاوا دو. یہ بھی بہت اچھی خدمت ہے. وہاں بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہماری نئی نسل کو بھی اگر ہم درست کے لیے تو ہماری بہت بڑی خدمت ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.